आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक ऐसा मौजू है जिसके हवाले से बहुत से लोगों में बहुत सी बातें पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक कौल पर। जब बहुत से लोगों की दाईं आंख फड़कती है तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बाईं आंख फड़कती है तो कहते हैं बुरा होने वाला है। या दाईं या बाईं आंख फड़कने का क्या ताल्लुक है इंसानी जिस्म से? क्या वाकई ऐसा है कि जब दाईं आंख फड़के तो कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बाईं आंख फड़क रहा है तो कुछ बुरी खबर मिलने वाली है? तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम जानेंगे मुकम्मल अक़वाल के ज़रिए से। इसके हवाले से अली का कौल मुबारक क्या है, बुज़ुर्गों का क्या कहना है, साइंस इसके हवाले से क्या कहती है। इंशाअल्लाह ताला हम हर मौजू को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर हो और आप चाहते हैं कि हम उस पर बनाएं, तो आप लाजमी जो है वो कमेंट में लिख दीजिए। आज हम एक ऐसी जो है वो बात करने जा रहे हैं जिसके हवाले से अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल मुबारक भी मौजूद है कि क्या आँख जो है, आँख का फड़कना क्या ये किस्मत का फ़ैसला करता है? इसका किस्मत से कोई ताल्लुक़ है? तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस टॉपिक पर पूरे दिल की यकीन के साथ, सच्चाई के साथ हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम साइंस के नज़रिए से जान लेते हैं कि आँख फड़कने के हवाले से साइंस क्या कहती है। साइंस के मुताबिक आँख फड़कना कोई रूहानी इशारा, फ़ाल या गैबी अलामत नहीं होता। इसे तिब्बी ज़ुबान में आईलिड मायोकाइमिया कहते हैं, और ये चंद वजूहात की वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव की वजह से, जो सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। साइंस कहती है कि जब इंसान ज़हनी दबाव में होता है तो जिस्म के जो नर्व सिस्टम है वो रिएक्ट करता है और आँख के पट्टों में गैर इरादी तौर पर ये हरकत पैदा होती है। दूसरे नंबर पर साइंस की तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, यानी चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से उनके जिस्म जो है वो, उसका नर्व सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है, जिससे आँख फड़कने लगती है। इसी तरह आप में नींद की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि नींद पूरी नहीं है, पट्टे रिलैक्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो ट्विचिंग है ये होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आई स्ट्रेन की वजह से, यानी आँखों पर दबाव की वजह से, भारी मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से, रोशन स्क्रीन को मुसलसल एडिटिंग या थकावट से आँख के पट्टे जो हैं वो थक जाते हैं और फड़कना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो विटामिन्स, बाज़ औक़ात आपके अंदर न्यूट्रिएंट जो है उसकी कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से, ये सब जो है ये मसल्स ट्विचिंग का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी आँख में किसी किस्म की कोई एलर्जी है या आपकी आँख ड्राई हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये कॉमन मसाइल हो सकते हैं। जिन लोगों की आँखें खुश्क रहती हैं, एलर्जी होती है, तो इसमें भी ये ट्विचिंग होती है। बहुत ही कम केसेस में, बहुत ही कम केसेस में ये नर्व इश्यूज़ की तरफ इशारा कर सकता है, मगर 99% केसेस में ये आम और बेज़रर तौर पर होता है। ये हमने साइंसी तहकीक जानी। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के कौल के तरफ हम चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसके हवाले से क्या फ़रमाया। हज़रत अली का जो मंसूब कौल वो इस जो साइंसी तहकीक है उसको भी मजबूती फ़राहम करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आँख, आईब्रो या जिस्म के फड़कने से कोई बदफाली लेना दुरुस्त नहीं है। ये वहम है जिसकी कोई हकीकत नहीं है कि दाईं आँख फड़के तो ये होता है, बाईं आँख फड़के तो ये होता है। अब आँख फड़कना कोई रूहानी इशारा नहीं है, ना किसी आने वाले की ख़बर की अलामत है, ना बुरी किस्मत की अलामत है। अल्लाह ने इंसान को वहम और बदशगुनी से बचने का हुक्म दिया है। अब जहाँ पर इस्लाम आता है वहाँ पर थोड़ी सी साइंसी तहकीक भी जो है वो उसके साथ साथ हो जाती है, तो और भी ज़्यादा जो है वो हमें मजबूत जो है उस पर एक गिरफ्त आ जाती है कि बेशक इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है। इस्लाम ने इसको बिल्कुल भी
اس کو توجہ نہیں دی اور نہ اس پر اس قسم کی کوئی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو جب آپ نے یہ جانا، اب ہم چند جو ایسے بزرگان دین ہیں جن کو بڑے بڑے بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے، ہم ان کے بھی اس میں جو موجود ہیں تمام تر ان کی آراء اس کے حوالے سے جو مشہور جو روایتیں ہیں وہ ہم ذکر کریں گے علماء کے بارے میں، کہ آنکھ پھڑکنے کے بارے میں جو روایتیں جو من گھڑت قرار دی گئی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ پھڑکنے، ہاتھ پھڑکنے، جسم کے کسی حصے کے پھڑکنے سے کوئی فال لینا اسلام میں اس کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ صالح فوازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے وہم ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدشگونی وہم جاہلیت کے کام ہیں، اس کا کوئی بھی شرعی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگرچہ آنکھ کے پھڑکنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی کو شرک قرار دیا، بدشگونی کو شرک قرار دیا۔ اگرچہ آنکھ کے پھڑکنے پر کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدفعلی کو، بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے، جو سنن ابو داؤد، مسند احمد اور بخاری شریف کی حدیث میں موجود ملتا ہے کہ بے شک دائیں آنکھ پھڑکے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے ہے تو خوشی آئے گی، بائیں آنکھ پھڑکے ہے تو غم آئے گا، یہ سب بدشگونی میں شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ یہ خلاف شریعت باتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بدشگونی کو باطل سمجھتے تھے اور اسے وہم کے سوا کچھ نہیں مانتے تھے، یعنی جسم کے پھڑکنے وغیرہ سے، آنکھ کے پھڑکنے وغیرہ سے کوئی بھی نشانی سمجھنا غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص توہمات اور بدشگونی میں پڑے گا وہ اللہ پر بھروسے سے محروم ہو جائے گا، یعنی آنکھ پھڑکنے کو علامت سمجھنا توکل کے خلاف ایک عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدشگونی وہم ہے اور وہم سے نجات ایمان کی نشانی ہے، اس میں آنکھ، کان، ہاتھ یا جسم کے پھڑکنے جیسے وہم بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل بیت میں سے ہیں، ان کی روایات میں آتا ہے کہ فال اور بدشگونی دل کو کمزور کرتی ہے، مسلمان اس کا یقین نہیں کرتا، یعنی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ مسلمان اس کا کوئی بھی وہ نہیں، یہ تمام تر برے صغیر میں ہندوانہ جو ہم لے کر ساتھ میں چل رہے ہیں کہ جی کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، تو یہ ساری وہی والی وہاں سے ہم تمام تر یہ توہمات ہم وہاں سے لے کر آئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں فقط جسمانی حرکات یا آوازوں سے غیبی پیغام لینا جاہلیت کی نشانی ہے، یہ سیدھا حکم ہے کہ آنکھ پھڑکنے کو علامت سمجھنا باطل ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسمانی اشاروں میں فال لینا شیطان کا دھوکہ ہے، مومن ایسی باتوں پر ہرگز یقین نہیں رکھتا، یعنی آنکھ کا پھڑکنا کوئی پیغام نہیں ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہم سے پاک ہوتا ہے، جو دل کو وہم میں ڈالے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ بھی نہیں توہمات کی نفی کر رہا ہے ان کا یہ قول۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدشگونی اللہ پر بدگمانی ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے، تو آنکھ پھڑکنے سے منسوب خوشی یا غم میں بدشگونی قرار دیا ہے انہوں نے۔ شیخ ابن العطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو اشارت میں مت الجھاؤ، یہ سب وہم کے دروازے ہیں۔ تو آنکھ پھڑکنے کو اشارہ سمجھنا، یہ تمام تر باتیں ہیں، یہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، تو ایسی باتوں سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں جسم میں ہلکی سی جو پھڑکاہٹ، ہلکی سی تھر تھراہٹ یا بے قابو ہلچل صرف ایک پٹھے کی حرکت نہیں ہوتی، یہ اکثر اندر کی گہری تھکن بھی ہو سکتی ہے، جذبات کا دباؤ ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، یا جسم میں موجود تھکاوٹ کا جو ہمیں احساس جسم دلانا چاہتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان سب کچھ سہ لے، سب کچھ سہ کے تھک جاتا ہے، جب دل میں بوجھ جمع ہو جاتا ہے، جب دکھ، صدمے، ٹینشن اور بے بسی جسم کے اندر بند ہو جائیں، تو روح آہستہ سے اشارہ کرتی ہے، جسم کبھی کانپ کر، کبھی پھڑک کر، کبھی بے چینی سے بتاتا ہے کہ مجھے تھکا دیا ہے تم نے، اب خود کو سنبھالو، میری طرف جو ہے وہ توجہ دو۔
اور ان تمام تر چیزوں کا جو روحانی پہلو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو درد سے بھی جگاتے ہیں، تھکن سے، بیماری سے، اشاروں سے۔ تو یہ اللہ کی طرف ایک تنبیہ ہے کہ اٹھو، اپنا خیال کرو، مجھے یاد کرو، سکون تلاش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انسان جب ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کے اعصاب سب سے پہلے جواب دیتے ہیں، لیکن رب جو ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو ان تمام تر توہمات میں پڑنے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور جب کبھی ایسی کوئی حالت پیش آئے تو اکثر جو علماء ہیں، اکثر جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ شیطان ہمیں ان باتوں میں الجھائے تو ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے کہ بے شک تمام تر جو طاقتیں ہیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی جو مدد ہے وہ میرے ساتھ ہے، کہ کوئی بھی قوت نہیں ہے، یعنی مجھے گناہ سے بچانے والی، نیکیوں پر لانے والی، وہ صرف اور صرف اللہ کی قوت ہے۔ تو ان تمام تر توہمات میں پڑھنے کی بجائے اللہ سے جڑیں تاکہ آپ کے زخموں کا مداوع ہو سکے اور اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہو سکیں۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ جو توہمات کرتے ہیں یا اس قسم کی بدشگونیاں کرتے ہیں، بدفعلیاں کرتے ہیں، تو آپ ان کو یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ بے شک کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی بھی چیز کی جو آپ کے جسم میں ایسی سینسیشنز ہوتی ہیں تو اس کا تعلق ہماری نصیب سے، تقدیر سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر پرانی جو ہندوانہ رسمیں ہیں یا ایسی جو بدفعلیاں ہیں، بدشگونیاں، ان کو ختم کر کے ہمیں دین سے جڑنا چاہیے، اللہ سے جڑنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔